دوستو، آج 26 دسمبر 2022 تہجد کا وقت 4:30 بجے کا ٹائم ہے، اور اللہ مجھے یہ توفیق دے رہا ہے کہ میں اس موضوع کے اوپر کہ دولت اور علم اور اس کا استعمال اور قوموں کی حالت کس طرح بدلتی ہے، اس پہ جو تھوڑی توفیق ملی ہے رضائے ربی سے، اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ اس ویڈیو کو نہ ہونے کے برابر لوگ دیکھیں گے، لیکن اگر کوئی ایک بندہ بھی میری سوچ کے ساتھ سمجھتا ہے تو میرا کام بن جائے گا۔ تو دوستو، علم اور دولت یہ اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ وہ ہدایت کا پیغام بحیثیت مسلمان ہمیں اذان کے ذریعے اس نے ہدایت کی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سے یہ دعا دی ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، ربی زدنی علما، اور پھر میری حمد کرو۔ اللہ رب العالمین کی حمد کے لیے انسان پیدا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ ہمیں عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے کہ ایک مسلمان کو کس راستے پہ چلنا اور اس کو کیا لینا ہے۔ تو ربی زدنی علما ان کی دعا ہے۔ ایک مسلمان قرآن پاک پڑھتا ہے، وہ ہدایت لیتا ہے، اور قرآن پاک سے اللہ کا نور بصیرت لیتا ہے، جس سے اس کے لیے علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے صرف یہ توفیق انسان کی حیثیت سے مسلمان کو دی ہے کہ اس کے کلام سے جو نور ہے وہ ملتا ہے ایک مسلمان کو، کسی اور کو نہیں ملتا۔ ایک مسلمان غلطیاں کرتا ہے، پھر وہ تائب ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو نہ صرف رزق کی فراوانی کا وعدہ کرتے ہیں قرآن پاک میں کہ تم اگر توبہ کرو گے تو میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان جب لغزشیں بھی کرتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے، پھر اس کے لیے ترقی کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ دوستو، ایک مسلمان بچے کو اس کے ماں باپ بچپن سے ہی نور ہدایت دیتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہ آگے ہوتا ہے اس بچے پہ وہ اس کے اوپر کتنا عمل کرتا ہے۔ دوستو، جو حفاظ کرام ہیں ان کو سب سے بڑی دولت ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہے قرآن پاک کی۔ پھر اس کے پاس اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سے نور دیا ہوتا ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے، خواہ کسی رنگ و نسل کا ہو، سب مسلمان ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات واضح کر دی کہ عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ کوئی فقیر نہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ بڑائی کا جو معیار ہے وہ متقی ہونا ہے۔ تو دوستو، ایک گنہگار کے آنسوؤں کی قدر جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ گنہگار ہی اپنے آنسو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے آگے پیش کرے۔ جس بندے نے علم لینا ہے، جس بندے نے ہدایت لینی ہے، اس نے اللہ رب العالمین کے آگے ہی پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر وقت اس کے لیے یہ چیز رکھی ہے۔ آپ 5 ٹائم فرض ادائیگی وقت پہ کرتے ہیں، لیکن نوافل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دعا آپ کسی بھی وقت مانگ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ نہیں اٹھتے تو آپ دل میں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دل میں رہتا ہے انسان کے، وہ اس کی شاہ رکھ کے قریب ہے۔ دوستو، ایک مسلمان کو یہ توفیق ملی ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں، میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا۔ یہ جو نور ہدایت ہے، یہ آپ کو جو نماز کی توفیق ملی ہے، آپ کو قرآن پاک کا نور ملا ہے، آپ کو سجدے میں جانے کی توفیق ملی، اور بچپن سے یہ ملی ہے، تو پھر آپ جو لوگ اقرا سے شروع کرتے ہیں تو وہ اندازہ کریں وہ اتنے پیچھے کیوں ہیں، بحیثیت قوم کیوں پیچھے ہیں ہماری وجہ کیا ہے؟ ایک بچہ جب بچپن سے لے کے سجدے میں جا رہا ہے، وہ نور ہدایت لیتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ شیطانیت جو ہے وہ ہم پہ سوار ہے؟ کیوں وہ شیطان ہمارے راستے روک رہا ہے؟ اس کے اوپر کبھی غور تو کریں۔ آخر شیطان جو ہے، آپ اس کا سوارٹ انالائزس کیوں نہیں کرتے؟ سوارٹ انالائزس کریں، اسٹرینگتھ، تھریڈ، اپرچونٹی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزوں کو آپ غور کریں کہ اس کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ جو ہمیں وہ رگلا لیتا ہے، جبکہ ہمارے پاس تو ندامت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مانگنے کی ہدایت دی ہے۔ تو دوستو، نور ہدایت ہمارے پاس ہے۔ قرآن پاک میرے نالج کے حساب سے جو میں نے پڑھا ہے، 70,000 سے زائد علوم باطنی نہیں ہیں، ظاہری ہیں،
اور باطنی کتنے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ ایک نوجوان مسلمان جب فکر کرتا ہے، جب غور و خوض کرتا ہے، تو اس کے پاس صرف دنیاوی علم نہیں ہوتا، اس کے پاس اس نور کا علم ہوتا ہے جو قرآن پاک کے ذریعے اس کو ملا ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس کے جینز میں رکھا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں یا پیدائشی مسلمان ہیں تو اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے دوستو، یہ آپ کے جینز میں ہے، یہ نور کی ہدایت۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کے بزرگوں میں سے جابر بن حیان بابائے کیمسٹری، آج تک اس کے فلسفوں پہ چل رہے۔ یورپ جو ہے ابن رشد کو لے کے چل رہا ہے۔ رشیا میں آج بھی وہ ڈاکٹر سمجھدار نہیں سمجھا جاتا ہے جو ابن سینا کی القانون نہ پڑھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ تو آپ کے بزرگوں کے تجربات سے استفادہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ نام کون ہے اور کیا ہے یہ۔ آپ یہ دیکھیں، جن لوگوں کے پاس ترقی ہے آج اس وقت، جو ترقی کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے بچے تک صبح اٹھتے ہیں، اپنا علم لیتے ہیں، وہ 24 گھنٹے اس ریسرچ میں ہوتے ہیں کہ دنیا پہ ہم نے راج کیسے کرنا ہے، ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے۔ ان کی نوجوان نسل جو ہے وہ واہیاتیوں میں اپنی جگہ ہے، وہ ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے، ان کی سوچ ہے۔ آپ کی کیا ہے؟ آپ مسلمان ہو۔ ایک مسلمان نوجوان جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے آگے پیش ہو کے ہدایت مانگتا ہے، اس کے لیے یہ علم کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، یہ دنیاوی علموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نور سے آپ سب کچھ فتح کر سکتے ہیں، لیکن فتح کون کر رہا ہے؟ آپ کی ہر چیز کے اوپر آپ کی سپلائی چین، آپ کا بزنس، آپ کا اکانومی، آپ کا اسٹاک ایکسچینج، ہر چیز کے اوپر یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ کس طریقے سے چھائے ہیں؟ وہ علم روز حاصل کر رہے ہیں، وہ روز اس چیز کو لے رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اوپر کیسے ترقی کرنی، وہ دولت کا استعمال کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں، وہ ہمیں بھکاری بنا رہے ہیں، جبکہ علم ہمارا نور ہے، ترقی ہمارا حق ہے، ہم بھکاری بن رہے ہیں۔ ایک سوئی کے لیے بھی ہمیں یورپ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، چائنا کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، جبکہ وہ چیز ہمارا نوجوان تو یار اتنا ذہین ہے، اتنا اس کو اللہ رب العالمین دولتیں دی ہوئی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، ہم 5G کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ادھر سے آ رہا ہے، موبائل ہے تو وہ بھی ادھر سے آ رہے ہیں، ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے۔ پوری ورلڈ جو ہے وہ ایک ہاتھ میں آ چکی ہے دوستو، ایک نیٹ نے ان کو ہر طریقے سے۔ آپ علم اس سے بھی لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے سکتے آپ؟ پوری ورلڈ جو ہے گلوبل اکانومی پہ ان کا قبضہ ہے، ہر سوچ کے اوپر وہ ورک کرتے ہیں، روز ہر چیز پہ سوچ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر ترقی کیسے کرنی۔ وہ دماغوں کو اوپر قبضہ کر رہے ہیں اور ہماری سوچوں پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، ان کے ذریعے آپ دیکھیں نا، ہم محتاج ہیں، ہم اس کے لیے ان کے محتاج ہیں نا۔ اس کے اگینسٹ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے جینز تک تبدیل کر رہے ہیں، وہ موت کا جینز تک تلاش کر رہے ہیں، وہ ہر چیز پہ ورک کر رہے ہیں۔ ان کی باریکی کو سمجھے، یہ باریکی تو آپ کو ملی ہے، یہ سائنس جو ہے یہ آپ کا حق ہے۔ آپ کے بزرگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ دیکھیں، ان کے تجربات جو ہیں وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون کیا کر گیا، جبکہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ ایگریکلچر میں دیکھیں، ہمارا ملک پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن بیج ہم باہر سے منگواتے ہیں، پھر ہماری زمینیں بھی بنجر ہو رہی۔ کوئی غور نہیں کر رہا ہے کہ زمینیں بنجر کیوں ہو رہی؟ یہ بیج جو ہے آخر اتنی زیادہ پیداوار دے کے بعد میں ہماری زمینوں کا بیڑا گرک کیسے کر دیتا ہے؟ سائنس میں آپ یہ دیکھیں، ہم حکماں ہیں، ہم کالجوں سے پڑھ کے آتے ہیں، ہمیں کوئی وہاں پہ کچھ ملتا ہی نہیں، جو کچھ ہے کتابیں وہ پرانی پڑھ لیں آپ۔ جدید سائنس کی طرف ہم حکیم جانے کو تیار ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ انہی کا حق ہے۔ یہ جو بیالوجی ہے، یہ انکالوجی ہے، یہ ہسٹالوجی ہے، یار انہوں نے ہر فیلڈ میں علیحدہ علیحدہ ریسرچ کے دروازے کھولے اور سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن ہم اس کو لینے کو تیار نہیں۔ ہم آج بھی انہی چیزوں میں الجھے کہ ہمیں پرانی کتابوں کے نسخے مل جائیں اور ہم اس سے پتہ۔ یار ماحول بدل گئے، مزاج بدل گئے، طبیعتیں بدل گئی، دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آپ کے بزرگوں کے تجربات سے جب وہ استفادہ کر سکتے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کے جو سائنسی ریسرچ ہے اس کو آپ اپنی حکمت میں نہیں بدل سکتے، آپ اپنے علوم میں نہیں بدل سکتے؟ اللہ نے آپ کو یہ توفیق نہیں دی۔ دوستو، بات تو ساری سوچ کی ہے۔ ایک بچہ بچپن سے ہی جب ان سوچوں میں ہوگا تو وہ بڑا ہو کے کیوں نہیں ترقی کرے گا؟ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو الف بے پے تے سے آگے نکال ہی نہیں رہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو علم دیں گے، ان کو جو نور دیں گے دین کا، تو وہ بچہ کیوں نہیں جائے گا؟
یہ وقت کی رفتار توڑ دیتے ہیں دوستو. علم جو ہے یہ وقت کا محتاج نہیں ہے. علم اللہ رب العالمین کی دین ہے. جو بچہ تہجد کے ٹائم اٹھے گا نوجوان، وہ اللہ رب العالمین سے اپنے استغفار کرے گا، وہ اس سے علم مانگے گا اور اس کے وسائل مانگے تو اللہ رب العالمین اس کو کیوں نہیں دے گا؟ آپ کے بزرگوں نے آخر اس دنیا پہ فتوحات کے جھنڈے کیسے گاڑے ہیں؟ وہ دوستو یہ چیز صرف مسلمان کے پاس ہے کہ وہ سجدے میں جاتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر چیز میں وہ اس سے مانگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میرا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے میں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں. تو دوستو آپ کو دوسروں کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بصیرت جو ہے وہ صاف ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ روحانیت کی طرف آتے ہیں. روحانیت صرف اور صرف مسلمان کے پاس ہے، دوسرے مذاہب کے پاس یہ روحانیت نہیں ہے. مسلمان کا ڈائریکٹ رابطہ اپنے خدا سے ہوتا ہے. وہ بچہ جو حفظ کرتا ہے آپ اندازہ کریں اس کا سینہ نور سے منور ہے. جب وہ دنیاوی علوم لیتا ہے اس کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. پھر ہمارے بچے کیوں نہیں لے پاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کون سی ایسی تعلیم دے رہے ہیں یا اس کے پاس یہ نور کیوں نہیں پہنچ رہا؟ جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا وہ نور ہمارے پاس نہیں آتا. گناہ کا اندھیرا ہمیں نور لینے نہیں دیتا. ایک بچہ ہے وہ اپنا حفظ کرتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے مانگنا کس سے ہے. وہ 24 گھنٹے اللہ رب العالمین سے بچپن سے ہی مانگتا آ رہا ہے. تو یار اللہ رب العالمین اس کو کیوں نہیں ہدایت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں ربی زدنی علم. ہم کیوں نہیں مانگ رہے؟ ہم اس دعا کے مانگنے کے بعد کیوں نہیں یہ یقین رکھتے کہ ہمیں علم ملے گا؟ آج یہ نیٹ ہے، دیکھیں میں نیٹ کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اچھائی کی چیز کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی اگر رضا ہوگی تو بہت سے لوگ دیکھیں گے اور میری سوچ سے اگر متفق ہوں گے تو وہ میری سوچ کو آگے بھی بڑھائیں گے. تو دوستو یہ جو دولت ہے اس کا استعمال جو ہے یہ قوموں کی تقدیریں بدلتا ہے. آپ یہ دیکھیں چائنا جو ہے 2 جنگیں افیون کے اوپر لڑی گئی ہیں، انہوں نے آج کہاں ترقی کی ہے. اگر ایک انسان کو یہ سوچ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے سے پہلے جتنا میرے پاس وقت ہے وہ میں نے اس میں علم لینا ہے. پردے میں بھی علم لیا جاتا ہے، کیوں نہیں لیا جاتا؟ عورت جو ہے اس کو بھی حق ہے علم لینے کا، وہ ترقی کر سکتی ہے، وہ اچھی ماں بن کے اپنی نسلوں کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے. دین کے علم کے ساتھ دنیاوی علم دینا کوئی برائی نہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے کلرک جو ہے وہ بھرتی ہوتے ہیں، ہم بی اے کی ڈگریاں لیتے ہیں، ایم اے کی ڈگریاں لیتے ہیں، جاب ہمارے پاس نہیں، علم ہمارے پاس نہیں. تو مجھے بتائیں پھر ترقی کیسے ہوگی؟ دوستو ہوس جو ہوتی ہے وہ ہمیں مرواتی ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دولت لینی ہے، وہ کسی بھی طریقے سے لے لیں، بس دولت آ جائے. ہوس، یہ ہوس کی جو برائی ہے یہ ہم ختم کر سکتے ہیں. ہمیں ہمارا دین کہتا ہے کہ یہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. ہم اپنے اگر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ ہوس ہم پہ طاری ہے تو ہم اللہ رب العالمین سے اس کی ہدایت مانگ سکتے ہیں. کرپشن ہے، ہمیں پتہ ہے کرپشن بری چیز ہے. جو قومیں ترقی کرتی ہیں ان میں کرپشن بہت کم ہے لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہمارے ہاں ہے. اور اس کو ہر کوئی روک سکتا ہے، کون نہیں روک سکتا؟ لیکن جب انسان کے اندر حرام کا پیسہ آ جائے گا اور اس پیسے سے اس کے اندر تکبر آئے گا، پھر برائیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، پھر حسد بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے. پھر وہاں پہ نور خدا نہیں آتا. نور خدا سجدے میں آتا ہے جب آپ اپنی کوتاہیوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی کیا کوتاہیاں ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو ایسا غسل دیتا ہے، اس کے بعد اپنے نور کا آپ کو ایسا علم دیتا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. یہ سائنٹیفک ریسرچ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آج لوگ جینز میں پہنچے ہوئے ہیں، ڈی این اے میں پہنچے ہوئے ہیں، وہ اس سے آگے ریسرچ کر رہے ہیں، ایسا جین تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. تو دوستو یہ تو انسان کی سوچ ہے نا، زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں. جب وقت آئے گا تو کوئی بھی بہانہ بنے گا. کون سی سائنس؟ یہ دیکھیں ان کے بزرگ آج ہمیں ہر علم مل رہا ہے، گوگل کے ذریعے مل رہا ہے، ہم وہ علم کیوں نہیں لے رہے؟ ہمارے پاس نور ہدایت بھی ہے. اگر ہم اپنے گناہوں سے بچے، اللہ سے توبہ کریں اور علم لیں، اور یہی علم آپ کو یوٹیوب سے مل رہا ہے، آپ کو گوگل سے مل رہا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے نوجوان کو آج نہیں مل سکتی؟ ہمیں نہیں ملتی تھی، ہم اپنا وقت گزار چکے ہیں. لیکن یہ بتائیں مجھے کہ آج اگر سائنٹیفک ریسرچ میں اگر آپ جاتے ہیں اور اپنے پیسے کا صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ ینگ جنریشن ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی. وہ بچے بچیاں جو ہیں
جو فائٹر ہے، آپ کا بچہ بہت بہادر ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا. جب وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس کو پتہ ہے کہ ایک وقت آنا ہے، میں نے مرنا ہے، موت برحق ہے، تو پھر وہ کیسے ڈرے گا؟ اور جو فائٹر ہوتے ہیں دوستو، فائٹر ہی جیتتا ہے. اور فائٹر اگر علم میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، اس کی جیت اس کا مقدر ہے. اگر اس کو وقتی طور پہ ناکامی ملتی ہے تو وہ اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا. وہ تو اللہ کی رضا سمجھتا ہے کہ اگر یہ مجھ پہ کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ رب العالمین میرے گناہ بھی معاف کریں گے اور مجھے معاف بھی کریں گے اور میرے علم کے دروازے بھی کھولیں گے، اور پھر دنیاوی دولت جو ہے وہ بھی ملتی ہے. وہ بحیثیت مسلمان ہے کہ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ دوستو، ہم نے جتنی بھی دولت کمانی وہ یہیں چھوڑ کے جانی ہے. اگر اس دولت کا اچھے طریقے سے مصرف ہو اور وہ بھی ہمارے آخری وقت جب آ جانا ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم یہی سوچ سکتے ہیں نا کہ کاش ہمیں ایک اور زندگی ملے. تو کیوں ملے گی بھائی؟ وہ جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے مرنے سے پہلے کرنا ہے دوستو. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہر چیز کا دروازہ کھلا رکھا ہے. توبہ کا بھی دروازہ کھلا رکھا ہے، علم کا بھی دروازہ کھلا رکھا ہے، دولت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. ہر وہ انسان جو باشعور ہے اگر وہ اس طرف آتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے کے آج کے دور میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو علم و ترقی ملی ہو. کسی کے دماغ نہیں کھلتے. ربی زدنی علما کسی کو توفیق نہیں مل رہی. ارے میرے بھائیوں، اسی سے ملنا ہے. جب آپ یہ مانگو گے آپ کو اسی کے طفیل آپ کو اللہ کا نور ملے گا. آپ کو ایک طریقہ بتا دیا گیا دولت کمانے کا بھی، پھر دولت کے استعمال کا بھی طریقہ بتایا ہے. دوستو ترقی جو ہے یہ ایک مسلمان کا حق ہے، رہبری جو ہے یہ ایک مسلمان کا حق ہے، کیونکہ اس کے پاس ڈبل پاور ہے. بات تو پاور کی ہے نا، بات تو علم کی ہے نا. جس کے پاس نورانی نور ہوگا، اور دیکھیں دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جو روحانیت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. لیکن آپ کو، آپ کے بچے کو بچپن سے یہ ایک ایسی چیز ملی ہوئی ہے دوستو کہ آپ اس سے دور ترقیاں جتنی مرضی اونچائیاں ہیں وہ آپ کے بچے حاصل کر سکتے ہیں. فتوحات ان کا حق ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے سینے قرآن سے منور ہے. وہ قرآن کے علموں سے ان کے سینے نور سے، نور ہدایت سے بھی بھرے ہوئے ہیں، اور دنیاوی علم جو ہیں وہ ان کی مٹھی میں ہے. آپ اس کو آزمائیں تو صحیح، آپ دیکھیں تو صحیح. آپ کے بچے کو جب یہ روشنی ملے گی، وہ دنیاوی علوم لے گا، وہ کیوں نہیں دنیا پہ ترقی کرے گا؟ جب ہم نے بھیک مانگنی ہے، ہم نے سوچنا ہی یہ ہے کہ ہمیں بس بنا بنایا مل جائے اور ہم نے کوئی حرکت ہی نہیں کرنی ہے، تو دوستو پھر ترقی کیسی؟ اس دنیا میں مسلمان سائنسدان، مسلمان مفکر کیا نہیں گزرے؟ کیا نہیں ہے ابھی؟ لیکن ان کی تعداد کتنی ہے آپ اندازہ کریں. ہم اپنے بچوں کو کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کون سی سوچ دے رہے ہیں؟ ان کو اس سوچ کو ڈیولپ کرو دوستو. وہ بچہ جو ہے وہ نور ہدایت کے ساتھ اس دنیاوی علوم میں ہمارا نوجوان بہت بڑھے گا. لیکن جب وہ راتوں کو جاگے گا، فحاشی دیکھے گا، فضولیات میں پڑے گا، تو پھر کیسا نور؟ پھر اس کو کیا گلا ہے کہ اس کو کچھ نہیں مل رہا؟ اگر اس کو مل بھی رہا ہے تو وہ حرام کے مال سے وہ کیا بنائے گا؟ ربی زدنی علما دوستو، ربی زدنی علما کی طرف آؤ، اس سے لو، اس سے نور ہدایت ملے گا. اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی حمد بیان کرو، وہ تمہیں مالا مال کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر استغفار آپ کو دیا گیا ہے، آپ استغفار کرو. وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک میں کہ میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا تمہیں تصور بھی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، عبادت کے اوپر استغفار کو مقدم رکھا گیا ہے. تو توبہ کرو. جن کو ہدایت مل لینی ہے، تہجد جو ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے اس وقت میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، میں دینے والا ہوں. اللہ رب العالمین سے مانگو دوستو، وہی ہمیں دے گا. یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہیں، دینا اس کی ذات نے ہے. آپ اندازہ کریں جو قومیں آج ترقی کر رہی ہیں وہ کیوں کر رہی ہیں؟ ہم جس وقت ہمارے مسلمانوں نے ترقیاں کی، پوری دنیا پہ فتوحات گاڑی، تو کس طرح گاڑی؟ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. یہ دولت ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں اور علم لینے کے لیے ربی زدنی علما کی طرف آئیں اور نور ہدایت جو ہے قرآن پاک سے لیں. تو دوستو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور جس کو یہ ویڈیو اچھی لگے وہ ضرور شیئر کرے.